انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت جس طرح کی ہوگی اس طرح کا عمل کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین شکلیں، تین صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ عموماً انسان اس وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، تو فرمایا پہلی وجہ تو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ اسے اس جگہ پہ دین کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے پھر وہ اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتا ہے۔ یا پھر انسان اس وجہ سے اس ایک علاقے کو چھوڑتا ہے کہ اس سے کوئی کاروباری مشکلات ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے علاقے میں چلا جاؤں، وہاں میرا اچھا کاروبار ہو جائے گا، اچھی میری بزنس ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے اپنے روزگار کی بنیاد پہ اس علاقے کو چھوڑتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے علاقے میں چلا جاؤں، وہاں میرا کوئی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نیت اور ارادے سے وہ بندہ ایک علاقے کو چھوڑتا ہے تو اسی بنیاد پہ اس کو آگے اللہ کے یہاں اس عمل کا نتیجہ ملے گا۔ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر دنیا کی خاطر یا کسی اور مقصد کے لیے کسی علاقے کو چھوڑتا ہے تو وہ مقصد اس کو کبھی حاصل ہو سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے کاروبار کرے، وہ وہاں کامیاب ہو جائے۔ تو بہرحال یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے۔ گویا اس حدیث میں ہمیں نیت کی درستگی کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کر لیں، اپنے اندر للہیت کو پیدا کر لیں، اپنے اندر اللہ کی رضا کو پیدا کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو گویا جب انسان کی نیت درست ہو جائے گی اللہ کے ہاں اس کو اس عمل کے نتیجے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اگر نیت میں کچھ خرابی آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا اچھا نتیجہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے ہاں ناراضگی اور اللہ کا عذاب اس کے سامنے آئے گا۔ جس طرح ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ ماعون کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، عبادات میں سب سے بڑا عمل نماز کا پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے عبادات میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لیں گے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے والا اپنی نیت میں کھوٹ پیدا کر دیتا ہے اور اس کی نیت میں دکھاوا آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسی نمازی کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی۔ دکھاوا اور ریا جو ہے، ریاکاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ ایک ہے شرک اکبر، بہت بڑا شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک ہے شرک خفی، شرک اصغر جو چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، سورج کو پوج رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو شرک خفی اور شرک اصغر چھپا ہوا شرک ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہے اس کا تعلق جو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس آدمی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی پکی بات ہے کہ اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تحقیق اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ کون سا شرک ہے؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ گویا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی مسکین کو، محتاج کو کچھ دے رہا ہوں، اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، یا اللہ کی رضا کے لیے میں یہ نیک کام کر رہا ہوں۔ تو اس کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی نیت ہوتی ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، اسی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل کس کھاتے میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ
عمل شروع کرنے سے پہلے تم اپنی نیت کو ٹٹول لو، اپنی نیت کا جائزہ لے لو کہ میں کس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں تمہاری اس قربانی کا گوشت یا خون وغیرہ نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کو مقصود تمہارے دلوں کا تقوی ہے کہ تمہارے دل کے اندر اس قربانی کو ذبح کرنے میں، اس جانور کو ذبح کرنے میں پس پشت میں کون سا سپرٹ ہے، کون سی طاقت ہے جو تمہیں اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں ابھار رہی ہے۔ اگر تو گوشت کھانا مقصود ہے پھر تو اللہ کو اس حکومت، اللہ اس سے نہیں راضی ہوں گے۔ اور اگر اللہ کا حکم مان کر اللہ کی رضا کے لیے اس ایک ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جس کو دل کا تقویٰ کہا گیا، پھر اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو بہرحال نیت کی درست کی اس حدیث میں ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے اس ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کی اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دینے سے اپنے آپ کو روکا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو گویا اس حدیث کے اندر ہمیں اس انداز سے بات سمجھائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو کیا جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی اعلان فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ گویا زندگی کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لو، نیت کو ٹٹول لو، اس کا جائزہ لو لو۔ اگر نیت درست ہو گئی تو اللہ کے ہاں اس عمل کے نتیجے میں تمہارے لیے خیر ہوگی، تمہارے لیے نفع ہوگا اور اللہ کے ہاں کامیاب و سرفروح ہو جاؤ گے۔ اور اگر نیت خراب ہوگی تو پھر وہ قیمتی سے قیمتی عمل بھی تمہارا ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔